والی ہے۔ درود و سلام و محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو حضرت انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تاکہ انسان کو صحیح راستہ بتائیں اور انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام نمازیوں کو اتقوا اللہ تقوی اختیار کریں، ذات پروردگار سے ڈریں۔ دنیا فانی ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اے حضرت انسان، دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال انجام دے گا، ذات پروردگار نے اس کا حساب و کتاب لینا ہے۔ ذرا برابر بھی اچھائی کرے گا وہ اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے برعکس اے حضرت انسان تو گناہ کرتا جائے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس ذات پروردگار کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت آدم کی امت ہو، حضرت نوح کی امت ہو، حضرت ابراہیم کی ہو، یا ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہی کیوں نہ ہو، اگر گناہگار ہے بغیر توبہ کیے چلا گیا، پھر وہ ذات پروردگار عادل ہے، عادل کرے گا، پھر انسان کا حساب و کتاب سخت ہوگا۔ معاشرے کے اندر ہر انسان اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تاجر ہے تو کوشش کرتا ہے میری تجارت اچھی ہو، میرا نام، میرا مقام، میرا یہ کاروبار اچھا چلے، لوگ مجھے اچھا تاجر سمجھے۔ استاد ہے، پڑھانے والا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا پڑھاؤں تاکہ اسکول میں، کالج میں، معاشرے کے اندر، گھر میں میرا نام ہو جائے کہ جناب یہ اچھا استاد ہے۔ ہر شعبے والا، ہر کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے معاشرے کے اندر اپنے شغل، اپنا جو کام کرتا ہوں اس میں سب سے اعلیٰ پہچانا جاؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذات پروردگار کے نزدیک کون سب سے افضل ہے، کون سب سے اعلیٰ ہے، کون سب سے زیادہ خیر پر ہے؟ سوال ہوا سئل عن خیار العباد فقال علیہ السلام، مولا وہ بندے کون سے ہیں جو خیر پر ہیں، جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا احسنوا استبشروا، فرمایا جب وہ کسی پر احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں پریشان ہو جائیں، کسی کو کچھ دے دیا، کوئی راستہ دکھا دیا، ٹھیک ہے، پریشان ہو جائے، نہیں، جب بھی نیکی کرتے ہیں، کسی کو مسجد کی دعوت دے دی، کسی کو خیر کی طرف دعوت دے دی، کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، کسی کا کام کر دیا، اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ذات پروردگار نے مجھ سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اس کے بندے کا خدمت گزار بن جاؤں۔ اور پھر فرمایا دوسرا وہ بندہ وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، جب وہ گناہ کرتا ہے فوراً استغفار کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلا ہے، کوئی کسی بات میں ناراضگی تھی، کسی اور کے ساتھ بد اخلاقی کر دی، کسی نے اس کے ساتھ کر دی، یا وہ کسی کے ساتھ کر رہا ہے، فرمایا اگر اس سے گناہ سر درد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے اور ذات پروردگار کے حضور استغفار کرتا ہے۔ دو افراد، تیسرا فرمایا وَإِذَا أُوتُوا شَكَرُوا، فرمایا جب بھی اسے عطا کیا جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ چھوٹی سی نعمت عطا ہوئی، کوئی کام ہو گیا، حل نہیں ہو رہا تھا، ذات پروردگار نے کسی بندے کو وسیلہ بنایا، اس بندے کا کام ہو گیا، پھر انسان شکر ادا کرتا ہے۔ صحت عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرے، زندگی عطا فرمائی، شکر ادا کرے، ہر ایک نعمت پر یہ بندگان خدا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أُوتِوا صَبَرُوا، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔
ہوتے، پریشان نہیں ہو جاتے، ہر گلی بازار چوک میں اپنا بتاتے پھریں کہ یہ پریشانی آ گئی، یہ پریشانی آ گئی. نہیں، فرمایا مومن پر جب بھی کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے صبر کر جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. اور پھر فرمایا اذا غضب عفو، فرمایا جب غضبناک ہو جائے، غصہ ایک فطرتی شے ہے، انسان کو آتا ہے، لیکن اس کا اظہار صحیح طریقے پر صحیح موقع پر کرنا یہ اسلام نے اجازت دی ہے. مثلا آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، آپ کے گلی میں ہو رہا ہے، گھر میں گناہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر غصہ کرنا ضروری بھی ہے اور جائز بھی ہے، اور اللہ کو وہ غصہ پسند بھی ہے. کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، خدا نہ کرے اولاد کوئی معصیت کر رہی ہے، گانے سن رہے ہیں، کوئی فعل حرام انجام دے رہے، وہاں اولاد کی تربیت کی خاطر غصہ کرنا، غضبناک ہونا اللہ کو پسند ہے. بے جا غصہ کرنا یہ ایک بری شے ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع فرمایا کہ انسان چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر دے. اس نے میری طرف دیکھا نہیں، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے جناب کھانا دیر سے دیا، اس نے یہ کر دیا. نہیں، فرمایا ایسا بندہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، بلکہ وہ بندہ پسندیدہ ہے، وہ قابل محبت ہے، وہ اللہ کے ہاں صاحب عزت ہے جو بندہ گناہ کے عنوان پر غصہ کرے، غضبناک ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ذات پروردگار ہمیں ائمہ کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی خدمت میں گزشتہ خطبے سے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا شخصیت کے حوالے سے عرض کرنا ہے. بیوی کا سن مبارک 18 سال کچھ مہینے تقریباً تھا، لیکن اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ سب کے لیے نمونہ عمل ہے. اور ائمہ نے بھی اپنے لیے اسوہ حسنہ اپنی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرار دیا. صلوات پڑھے بآواز عورت کی زندگی میں 3 رشتے بیٹی، زوجہ اور ماں کے عنوان سے آتے ہیں. سیدہ بیٹی تھی تو سردار کی بیٹی تھی اور رحمت للعالمین جیسی شخصیت کی بیٹی تھی. زوجہ تھی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کی زوجہ تھی. اور اسی طرح ماں تھی جناب حسنین کریمین کی والدہ تھی. وہ باعظمت خاتون جس نے اپنی ساری زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں دیکھی. ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی پہچان اور معرفت حاصل کریں اور ان کا دفاع کریں. امامت کا منصب شیعہ کے نزدیک، فقہ جعفریہ والوں کے نزدیک عہدہ نبوت اور رسالت سے بھی بڑا ہے. اور پیغمبر اکرم جہاں نبی تھے، جہاں رسول تھے، وہاں امام بھی تھے. اور 14 معصومین علیہ السلام پیغمبر کے علاوہ اور جناب سیدہ کے علاوہ 12 اماموں کا جو عہدہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا وہ عہدہ امامت ہے. اور امامت کا مقام، منصب معاشرے کے اندر یا دین اسلام کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو عہدہ امامت ہمیں عطا ہوا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وطاعتنا نظاما لقلت و امامتنا لما لفرقت. فرمایا یہ امامت کا منصب اتنا مہم ہے کہ جو بندہ بھی اس امامت والے منصب سے منسلک ہو جائے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس کے اندر فرقے نہیں آئیں گے. دیکھیے جتنے بھی سنی افراد تھے یا غیر مذہب تھے، جب بھی امیر المومنین کی تعریف کی تو ہمیشہ شجاعت کے ساتھ کی، ہمیشہ علم کے ساتھ کی، ہمیشہ تقویٰ کے ساتھ ان کی بات کی. لیکن امامت کے علاوہ غیر کے دروازے پہ اگر وہ گئے ہیں تو ان
ان کی تعلیم کوئی ایک شے میں ملی ہے، یا ان کی شجاعت میں ملی، یا ان کی امامت میں علم میں ملی، لیکن امیر المومنین اور امامت کے منصب والوں کی جب تعریف کی ہر حوالے سے کامل و اکمل نظر آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا امام مثل کعبہ ہوتا ہے، لوگ کعبے کی طرف جاتے ہیں لیکن کعبہ لوگوں کی طرف نہیں آتا، ہمیں بھی امام کی طرف جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انتظار کریں امام آئیں گے ہماری تربیت کریں گے تب ہم سیدھے ہو جائیں گے، تب ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، نہیں۔ فرمایا اپنے آپ کو اتنا تیار کرے انسان کہ جب امام زمانہ علیہ السلام صلوات پڑھے بابا تشریف لائے تو انسان صف اول کا ساتھی ہو، صف اول کا سپاہی ہو، امام کو یہ کہنا نہ پڑے جاؤ تم اپنا خمس دے کے آؤ، جاؤ تم اپنی زکات ادا کر کے آؤ، جاؤ تم اپنے بھائی کا جو حق غصب کیا ہے، اپنی بہن کا جو حق غصب کیا ہے اسے دے کے آؤ، تب تم میری فوج میں شامل ہو سکتا ہے۔ نہیں، انسان کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی نے امامت کے عہدے کی معرفت رکھتے ہوئے امامت کا دفاع کیا۔ اپنے زمانے کا امام مولا علی علیہ السلام تھے، مشکل حالات جب بھی آئے، جتنا بھی مشکل وقت تھا، بیوی نے اپنی جان جو قیمتی ہوتی ہے انسان کے لیے اسے بھی امیر المومنین کے دفاع کے کرتے ہوئے قربان کر دی۔ بیوی کے القابات میں سے ام ابیہا ایک لقب ہے اپنے والد کی ماں، جو گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا، اتنی خدمت کی تھی جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ اپنے والد کی بھی ماں ہے کہ اتنی زیادہ خدمت کرتی ہے۔ اور ایک لقب ہے محدثہ، حدیث کہنے والی، کہ پیغمبر اکرم سے جتنی احادیث تھی وہ سب کی سب جناب سیدہ نقل فرماتی تھی، دوسروں کو نقل کرتی تھی، ارشاد فرماتی تھی۔ اور اسی طرح ایک لقب محدثہ ہے، دال کے اوپر زبر ہے، یعنی فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی۔ قرآن مجید نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ جناب مریم اللہ کے فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی۔ اور تاریخ کے اندر دوسری خاتون جو باعظمت ہے، جو جناب مریم کی بھی سردار ہے، وہ جناب فاطمہ ہے جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک لقب مریم کبریٰ کہ ایسی خاتون جو جناب مریم سے بھی افضل ہے ہر اعتبار سے۔ ایک لقب ان کا بطول ہے، پاک و طاہر۔ خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں وہ جناب سیدہ پہ نہیں، یا اس طرح کہوں کہ ایک لمحے کے لیے وہ مصلی سے جدا نہیں ہوئی، ذکر خدا سے، اللہ کی عبادت سے اللہ نے اپنی خلیل جناب فاطمہ کو اپنی عبادت سے محروم نہیں رکھا۔ یہ القابات تھے۔ جناب سیدہ نے بعد وفات پیغمبر عہدہ امامت کی حفاظت کس طرح کی؟ دیکھیے، دشمن جہاں پر کفار منافقین مدینے کے اندر موجود تھے اور وہ افراد یہودی عیسائی تھے، سب جانتے تھے کہ پیغمبر نے موقع پر مختلف مواقع پر امیر المومنین کا تعارف کرایا، ان کی وسیع ہونے کا تعارف کروایا، ان کے خلیفہ ہونے کا تعارف کروایا۔ لیکن دشمن جانتا تھا کہ اگر کوئی کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں تو 3 ایسے کام ہیں جو انہوں نے انجام دیے۔ آج بھی دشمن، چاہے وہ عالمی سطح کا دشمن ہو یا انسان کا ملکی سطح پہ ہو، گلی بازار کوچے والا ہمسایہ ہو، سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ اس دشمن کو اقتصادی طور پر کمزور کرتا ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کر لینا، اس کے مال کا نقصان کر دینا، تاکہ یہ میرے سامنے آئے تو کمزوری حالت میں آئے۔ اسی طرح جب پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ وہ افراد جنہوں نے حکومت سنبھالی تھی، سب سے پہلے کیا کام
کہ ان خاندان اہل بیت کو مالی طور پر کمزور کیا جائے. لوگ ان کی طرف اگر آتے ہیں تو مال کے لالچ میں آتے ہیں, کوئی شے لینے کے لیے آتے ہیں. جب ان کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں ہوگا, کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, تو یہ اپنی بات کیوں کریں گے, لوگوں پر اثر نہیں ہوگا. اسی طرح ہوا, جناب سیدہ نے خطبہ فتح دیا, مدینے والوں کو کوئی نہ اثر ہوا, گھر پہ حملہ ہوا, جناب سیدہ زخمی ہوئی, پھر بھی کوئی نہ نکلا. کوئی چند افراد جو مخصوص تھے وہی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ تھے. ایک اقتصادی طور پر انہیں کمزور کرنا, دوسرا ان کی شخصیت کو کمزور کرنا. انہیں عیب تو نہیں ملا, نعوذ باللہ کوئی ایسا گناہ کو اہل بیت علی چاہتا ہے اس مدینے کے اندر امن ختم ہو جائے, تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوگی بات اور یہ افکار پھیل گئے مدینے کے اندر کہ نعوذ باللہ علی وہ فرد ہے جو ہمیشہ تلوار اٹھائی ہے اور رسول اللہ کے ساتھ بھی جنگ کرتا رہا ہے. بعد رسول بھی چاہتا ہے مدینے کے اندر خون ریزی ہو جائے. یہ دو کام کیے. پھر تیسرا کام کہ جب یہ دو کام نہ ہو سکے, بیوی نے خطبہ دیا, بیوی گئی اور ایک ایک گھر میں جا کر مہاجرین و انصار کے دروازے پہ دست الباب کیا, بلایا, کہا آؤ, تمہیں کیا ہو گیا, تم آخری حجت الوداع کے موقع پر تھے جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے اور مقام غدیر پر اپنے بھائی امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حق میں یہ حدیث پڑھی تھی, من کنت مولا و فہذا علی المولا, آؤ گواہی دو کہ جناب سیدہ سچ کہہ رہی ہیں اور علی ہی خلیفہ رسول ہے. لیکن کیا حالت بن گئی تھی, لوگوں کو ڈرایا گیا تھا, لوگوں کو کہا گیا تھا اگر تم لوگ مدینے کے گھروں میں اپنے گھروں سے نکلے اور علی کے دفاع کے لیے نکلے تو ہم تمہارے گھروں پہ حملہ کر دیں گے, تمہاری خواتین کو قید کر دیا جائے گا, تمہیں ہر حوالے سے کمزور کر دیا جائے گا. وہی حال ہوا کہ لوگ نہیں نکلے اور جناب سیدہ اکیلی دفاع امامت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا. اور اسی طرح جو تیسرا کام کیا وہ افراد تھے جن افراد کو پیغمبر اکرم نے مدینے سے نکال دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ یہ وہ افراد ہیں جو مدینے میں آنے کے قابل نہیں ہیں, مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن آنے والے خلیفوں نے کیا کیا, ان تمام افراد کو بلا لیا. کیا ہوا, وہ افراد آ گئے اور ان کے لیے دست بازو بن گئے اور ان کے حکومتی عہدوں کے اوپر فائد ہو گئے. جیسے ہی فائد ہوئے تو امیر المومنین نے پہلے ہی ان کو, ان کے بزرگوں کو قتل کیا تھا مختلف جنگ کے میدانوں میں, اور وہ جب سامنے آیا ہے نا, اور وہ یہ افراد تھے جن افراد نے ہمیشہ امیر المومنین کی مخالفت کی تھی. بعد الرسول یہ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, بعد الرسول جب باغ فتح کو منصب کیا گیا اور جناب سیدہ دربار میں تشریف لائی, مسجد میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے خطبہ دینا ہے. توجہ کیجیے گا, کہا خطبہ دینا ہے تو اس دروازے سے آئی جس دروازے سے جو دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے. کائنات لگ گئی, درمیان میں جیسے کائنات لگی, ایک طرف خواتین دوسری طرف مرد تھے. جناب سیدہ نے آتے ہی ایک آہ بھری اور رونے لگی. بی بی کا رونا ہی تھا تو پوری مسجد نے بکا بلند ہو گئی, سب رو رہے تھے. جب تھوڑا سا رونا ختم ہوا, بیوی نے کھڑی ہو کر آپ نے خطبہ دیا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. دیکھیے آپ جائیں خطبہ فتح پڑھے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اتنا مضبوط تھا علمی اعتبار سے. وہاں جو افراد رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے, جو رسول اللہ کے خطبے سنتے تھے, جن کا معیار علم بلند ہو گیا تھا, جو ان پڑھ تھے, جاہل تھے, جہالت میں تھے, جاہلیت میں تھے, جب رسول اللہ نے ان کے اوپر خطبے دیے, ان پر اللہ کا فرمان سنایا, ان کا معیار علم بلند ہوا. بی بی نے اسی علم کی بلندی پر آ کے خطبہ دیا اور بی بی نے جو
خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنے بابا رسول اللہ کی حمد کی، ان کی تعریف بیان کی، اور فرمایا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ جب تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے اور ذات پروردگار نے تم پر احسان کیا اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوات میں بابا سے بلا وہ تم پر رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے تمہیں جہنم سے دور کر دیا، تمہیں تہذیب نہیں تھی، تمہارے پاس رہن سہن کا طریقہ نہیں تھا، تم لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، تم جنگ و جدال میں مشغول تھے، تم ایک دوسرے کا حق غصب کر جاتے تھے، تم اس قوم سے تعلق رکھنے والے تھے جہاں پر کوئی قسم کی اخلاقی اچھائی نہیں تھی، ہر برائی تم میں پائی جاتی تھی، لیکن ذات پروردگار نے میرے بابا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں عزت بخشی، تمہیں اسلام دیا، تمہیں مسلمان کیا، تمہیں مومن بنایا۔ پھر یہ باتیں کرتے کرتے ایک جملہ بڑا درد بھرا تھا، فرمایا اے اہل مدینہ جو جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتے سن لو میں ہی فاطمہ۔ اب ایسا جملہ کہنا کہ ایک بندہ آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر مشہور ہو اور صاحب عزت ہو، سب جانتے ہو، لیکن وہ جب کسی مصیبت میں پریشانی میں آ کے گئے اپنا تعارف کرائے، وہ کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اے اہل مدینہ جس کا تم نے حق غصب کیا ہے، جس علی کا تم نے حق غصب کیا ہے، جس کے گھرانے کے اوپر تم نے حملہ کیا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، وہ عام خاتون نہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے، اور میں فاطمہ ہوں، میں ہی ہوں کہ میری عظمت کے لیے قرآن کی آیتیں آئی ہیں، میری مدحت کے لیے اللہ نے قرآن کی سورتیں نازل فرمائی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خود فاطمہ کو نہیں پہچان رہے؟ ایک بی بی نے بڑا طویل خطبہ دیا ہے اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس خطبے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آج تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ سرچ کریں خطبہ فجر کے نام سے پورا لکھا ہوا آئے گا، اس کو ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں، دیکھیں کہ بی بی نے اس زمانے کے ان افراد کو کیا تنبیہ کی، کیا گزارشات رکھی کہ وہ لوگ کس عروج پر تھے اور کتنی پستی پر پہنچ گئے کہ بی بی کو اپنا تعارف اس انداز میں کروانا پڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حقیقی معنی میں بی بی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات، 9 اور 10 نومبر یعنی کل اور پرسوں ہفتہ اتوار کو مدرسہ جامعۃ المعصومین کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تمام مومنین کو دعوت ہے کہ آپ وہاں شرکت کریں، علماء کی زیارت کریں، ان کی گزارشات کو سنیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کسی علمی مرکز کے ساتھ منسلک ہو جائے، ان کے جلسوں میں شریک ہو جائے، مختلف موضوعات پر علماء گفتگو کریں گے، توحید پر گفتگو ہوگی، رسالت پر ہوگی، امامت پر ہوگی، اور انسان کے اصول دین اور فروع دین